ابن عمران النحار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن فجر سے پہلے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت کے لیے نکلے۔ دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ آپ باہر بیٹھ گئے حتیٰ کہ مؤذن آیا، اس نے اذان دی اور مسجد کا دروازہ کھولا۔ آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تشریف فرما ہیں، ان کا رخ قبلہ کی جانب ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ آپ فجر ہونے سے پہلے آئے تھے، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب آپ اندر آئے تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حسن بصری نے فرمایا کہ یہ اہل نصیبین کے جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن میں آپ کے پاس آتے ہیں، پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ بحوالہ تاریخ جنات علامہ سیوطی صفحہ 130۔ سورہ رحمان کی آیت 56 میں حوروں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہ تو ان سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی اور نہ ہی کسی جن نے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات بھی جمع کرتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ویسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے انسانوں کی، لیکن جنات کی افزائش نسل بہت تیز ہوتی ہے اور ان کے بچے پیدائش میں بہت ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بحوالہ ابن ابی حاتم۔ علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ فرمایا نہیں، لیکن آپ نے ایک رات آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں گم پایا تو آپ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ کہیں اچانک کفار کے قابو میں نہ آ گئے ہوں یا جن اڑا کر لے گئے ہوں۔ آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بھی تھی؟ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب و بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے فکر و تشویش کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کا قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے گئے تھے اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ساتھ لیے اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توشہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی اور ہر قسم کی لید تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے باہی جنوں کی خوراک ہیں۔ بحوالہ جامع ترمذی 3258۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہر نصیبین کے جن آئے تھے۔
وہ کیسے اچھے جن تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ راہ کی خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر پر سے ان کا گزر ہو تو وہ اس پر کھانا پائیں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث 3860۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ جن کی تفسیر میں شان نزول بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے اس سننے سے روک دیا گیا، اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ دوم، کہ زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار حفاظت کریں گے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتے ہیں اس کی قوم کے بیوقوف شریر لوگوں سے۔ واقعہ سوام، کے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ واقعہ چہارم، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار مخالفین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔